حفاظت کرنا. رات ہو گئی تھی اور فجر میں اٹھنا تھا. جیسے ہم آپ کو بول کر کے سوئیں، آپ ہم کو بول کر کے سوئیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کرنا ہوتا تو بلال حبشی کو بول کے سوتے کہ بلال ہماری نماز کی حفاظت کرنا. تو حضرت بلال مسلسل جھاگتے رہتے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فجر کے لیے تیاری کرنی ہے، لیکن سفر میں تھے. ہوا یہ کہ سارے یہ خیبر سے لوٹنے کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اور سارے صحابہ کو بھی نیند لگ گئی. حضرت بلال فجر کا انتظار کرتے رہے اور ایک اونٹنی کے کجاوے سے ٹیک لگائے. فجر کے عین وقت ان کو بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئے. یہاں تک کہ وقت اتنا ہو گیا کہ سورج نکل آیا اور روشنی پھیل گئی. سب سے پہلے پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلال کو پکارا. کہاں ہے بلال؟ حضرت بلال بالکل جھنجھلا کر کے اٹھ گئے اور کہا ہائے افسوس، میں نماز کی حفاظت نہیں کر سکا. اور سارے صحابہ اٹھ گئے کہ ہم سے کیا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افسوس کیا اور کہا جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑو، جلدی اس جگہ سے نکل جاؤ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ سے نکلے. یہ قضا کی طریقے کو دکھانا مقصود ہے، ورنہ نبی پاک کی نماز کیا قضا ہو، وہ صاحب شرع ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آکے سفر پر گئے اور سورج بلند ہونے کے بعد پھر حضرت بلال سے کہا اذان دو اور اقامت کہو. اور اس کے بعد پھر جماعت سے میرے آقا نے وہ قضا نماز بھی پڑھائی فجر کی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے نماز چھوٹ گئی جیسے یاد آئے فوراً اپنی نماز کو قضا کر لے. یہ امت کے درس کے لیے تھا. کوئی اگر یہ کہے کہ حضور سے بھی نماز چھوٹتی تھی، ہمارا کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. بعض فقہاء کرام نے فرمایا اس طرح اگر تحقیر میں یا طعن میں کسی نے یہ بات کہی تو وہ کافر ہو جائے گا. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز وہ جس طرح سے آپ کی قضا ہوئی، جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ منشاء الہی سے ہوتا تھا، امت کو درس دینے کے لیے کہ اگر قضا ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے. بہرحال اس میں حضرت بلال حبشی تھے اور آپ کا ایک بہت اہم کام بھی تھا. نجاشی بادشاہ جو ہے اس نے 3 نیزے حضور کو ہدیتاً دیا تھا. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا، ایک حضرت عمر نے لے لیا، ایک حضرت علی نے لے لیا. نیزے یہ حبشہ سے آئے ہوئے تھے، نجاشی بادشاہ جو ایمان لائے تھے حضور پر. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ ہمیشہ حضرت بلال لے کر آگے آگے چلتے تھے. اور جب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید پڑھانے جاتے سارے مدینے والے سب سے پہلے حضرت بلال کو دیکھتے تھے کہ بلال اگر آگے نیزہ لے کر کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ آ رہے ہیں، یہ علامت ہوتی تھی. اور حضرت بلال سیدھے جا کر کے وہ نیزہ میدان میں گاڑ دیتے تھے اور اس کے پاس ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے عزیزو ایک بار ایسی بات ہوئی کہ ایک صحابی ہیں حضرت بلال سے ان کی تکرار ہو گئی. حضرت ابو ذر ان کی بحث ہو گئی اور بحث ہوتے ہی انہوں نے صرف اتنا کہا کالی عورت کے بیٹے، یبن ام السودا، یعنی کالی عورت کے بیٹے. تو حضرت بلال کے دل پر یہ بات تھوڑی لگی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھی نے مجھے اس طرح سے طعن کیا، کالی ماں کے بیٹے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے جلال میں باہر تشریف لائے تھے کہ صحابہ سب کے سب حیرت زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے. حضور نے ان کو بلایا اور کہا افیک الجاہلیہ، ابھی تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی بدبو آ رہی ہے. 3 بار حضور نے فرمایا اور اس کے بعد واپس حضور چلے گئے. اس صحابی کو اتنا دکھ پہنچا جنہوں نے حضرت بلال کو یہ کہا تھا، ان کو احساس ہوا، ندامت ہوئی. اس کے بعد آتے ہیں حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر کے اور مسجد نبوی میں اندر آ کر لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بلال مجھ سے خطا ہوئی، میں نے تکرار میں اور انجانے میں تم کو اس طرح کا جملہ کہا اور رسول اللہ کی ناراضگی مجھے برداشت نہیں ہے.
تم کو کالا کہنے سے میرے نبی ناراض ہیں، لہٰذا تم مجھے معاف کرو، اور معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا یہ کالا پیر میرے چہرے پر رگڑ دو، میں نیچے لیٹتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو۔ حضرت بلال نے فوراً ان کو اٹھا لیا اور کہا، نہیں، جس کے تم غلام ہو اس کا میں بھی غلام ہوں، میرا پیر تمہارے چہرے پر نہیں ہوگا، اور دونوں سینہ آپس میں لگائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کی فضیلت ایک جگہ نہیں کئی مرتبہ بیان فرمائی، جب وہ اذان دیتے تھے اس وقت، جب یہ تکرار ہوئی اس وقت۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں اذان دیتے رہے۔ 7 ہجری مکہ کے فتح کا دن تھا، فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کی جماعت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اور اس وقت جانتے ہیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑ کر چلنے والے حضرت بلال حبشی تھے۔ ان کے داخل ہونے کی شان ہی الگ تھی، وہ تڑپائے گئے تھے، مارے گئے تھے مکہ میں، کون سا ظلم ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا مکہ میں۔ ہجرت کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو ان کو بھائی چارگی میں ایک صحابی ہیں ابو رویحہ، ان کا بھائی بنایا تھا، ان کے ساتھ رہتے تھے، ایک روایت میں عبیدہ بن حارث کے ساتھ۔ بہرحال جب مکہ میں داخل ہوئے اور فتح مکہ میں، پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے، سارے بتوں کو وہاں سے نکال کر پاک کیا۔ خانہ کعبہ کو صاف کرنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور حرم کعبہ میں پہلی اذان دینی تھی تو حضرت بلال سے کہا گیا کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ کہیں سے بھی اذان دیتے، کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دو۔ وہ جوش محبت میں تھے حضرت بلال کہ وہ مکہ، کیونکہ ہجرت کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ کو بخار آیا، بیمار ہوئے صحابہ جب ہجرت کر کے گئے، کیونکہ مدینہ اس وقت یثرب نام تھا اور بیماریوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، جو بھی جاتا تھا بیمار ہو جاتا، کئی طرح کے بخار اس کو لگ جاتے تھے، لیکن اس یثرب کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طیبہ بنایا، بلکہ بیماریوں کی شفا کا مرکز بنایا۔ حضرت بلال اس وقت یہ گنگناتے تھے اشعار میں کہ کیا میں وہ مکہ کبھی پہنچ سکتا ہوں، کیا اس کی مٹی میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی یہ بات پہنچائی کہ مکہ کے متعلق اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کیا مجھے وہ دیکھنا ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن اللہ کے نبی نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح ان کے دلوں میں مکہ کی محبت ہے تو ان کے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال۔ اور جیسی حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا، حضرت بلال نے دوبارہ کبھی پھر وہ اشعار ہی نہیں پڑھے کہ حضور نے مدینے کی محبت کا ذکر فرمایا، پھر مدینہ چھوڑ کر کبھی جاتے بھی نہیں تھے۔ خیر، جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دینے کی بات آئی ہے، وہ پورے محبت میں جوش میں وہ چڑھ تو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھتے رہے کہ کس طرف منہ کر کے اذان دوں۔ کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیا جاتا ہے اور کعبہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے چہرہ کیا اور پوچھا کہ خانہ کعبہ کی طرف میں نیچے رہ کر کے منہ کرتا تھا، اوپر آ گیا ہوں، کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ حضور نے فرمایا میری طرف منہ کر کے اذان دو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر کے انہوں نے پہلی اذان دی تھی، وہ حرم کعبہ کی اذان ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے فتح مکہ کے دن، یہ تو اذان کی بات ہوئی، دیکھیں یہاں پر کسی اور کو بھی چڑھایا جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی حبشی غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا جس کو مکہ والے سب سے کمتر سمجھتے تھے، سب سے کمتر سمجھتے تھے۔ یہی میسج یہاں سے ملتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچ سکتا ہے۔ حضور کی غلامی میں جو آیا تو پھر اس کے مقامات بہت بلند ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان آئے، ایمان لے آئے، بیعت کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اب تک تو جنگوں میں لڑتے رہے، حضور کے خلاف آتے رہے، ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ابو سفیان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا مکہ والوں کو آپ قتل کر دیں گے، مار دیں گے؟ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، مکہ والے آپ کے وطن والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، تمہارے گھر میں جو آ گیا اس کو امن ہے۔ ابو سفیان نے کہا میرا گھر بہت چھوٹا ہے، کتنے لوگ آئیں گے، باقی لوگ تو بچ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عبد المطلب میرے دادا کے گھر جو آئے ہیں ان کو امن ہے۔ پھر کہا وہ بھی کم لوگ ہیں، پورے مکہ والے کیسے آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں وہ بھی امن میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جو گلیوں میں رہ گئے ان کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو حرم میں آ گئے ہیں ان کو بھی امن ہے۔ پھر کہا جو نہیں آ سکتے، تو یہ ایک آخری بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو چیز بیان فرمائی وہی بیان کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بلال کا جھنڈا بناؤ۔ بلال کا جھنڈا، یہ حضرت بلال کا ایک جھنڈا بنایا گیا تھا فتح مکہ کے تھے، اور ابو رویحہ جو ان کے بھائی تھے مدینے کے، ان سے کہا گیا کہ میدان میں لے جا کر کے بلال حبشی کا جھنڈا کہہ کر گاڑو۔ بلال حبشی کا جھنڈا کیوں بنایا گیا اس دن؟ اور پھر ابو